لیکن اس وقت ملک میں نہ تو رول آف لا ہے، نہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، نہ کوئی آپ آئین نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد جو عدالتوں کا ایک کردار ہے جو واحد ذریعہ ہے انصاف لینے کا، 26ویں ترمیم کر کے اس کا بھی انہوں نے کباڑہ نکال دیا، ان کو بھی انہوں نے ہتھکڑیاں لگا دی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو عمل چل رہا ہے اس سے صرف اور صرف ملک کا نقصان ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اداروں، اسٹیبلشمنٹ، حکومتوں کو اور عوام کے درمیان میں ایک نفرت پیدا ہو رہی ہے، ایک گیپ پیدا ہو رہا ہے، ایک خلا پیدا ہو رہا ہے، اور ظاہری بات ہے جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے اوور آل جو ہے ایک ملک کو اور ایک قوم کو نقصان ہوتا ہے، جو کہ ہمیں سے کسی کو بھی قابل برداشت نہ ہے اور نہ ہونا چاہیے. ون بائی ون کرنے کھڑا ہوں. آپ کے دور خود بھی ہم نے دیکھا، آپ نے کافی کوشش کی، لیکن اس طرح سے ہم نے نہیں کہ امن قائم ہوا ہو، یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. تو بیریئرز کہاں پر ہیں اور موجودہ حکومت کی کیا تجاویز ہیں کہ کیا اقدامات اٹھائے جائیں امن و امان کے قیام کے لیے؟ اور سر اس کے ساتھ ضمنی سوال ہی ہے، جب نیشنل ایکشن پلان بنا ہوا ہے تو گزشتہ روز POR بنانے کے لیے اجلاس کی کیا نوبت آنی پڑی؟ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا، کیوں نئے TORs بن رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جو ہے امن و امان کے حوالے سے جو پاکستان کے حالات اور ساتھ ساتھ پھر بالخصوص صوبہ خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں وہ بڑے ڈفرینٹ ہیں، کیونکہ ہمارے جو ایک بارڈر ہے، ایک 2200 اسکوائر کلومیٹر کا ہمارا ایک بارڈر ہے جو ایک ایسے ملک کے ساتھ ہے کہ جہاں پہ کئی دہائیوں سے جنگ ہو رہی ہے اس وقت، اور ظاہری بات ہے اس کے اثرات ہمارے اوپر آ رہے ہیں. تو یہ جو چیلنج ہے اس کو نمٹنے کے لیے سب کو مل کے بیٹھ کے، اور میں نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے اور ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ عوام کو اعتماد میں لے کر، عوام کو بٹھا کے، عوام کی مشاورت کے ساتھ، پولیٹیکل پارٹیوں کی، پولیٹیکل لوگوں کی، اور خاص طور پہ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں وہ وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ اقوام ہیں جو وہاں پہ رہ رہی ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ہی ایک طریقہ کار کے ساتھ اگر اس کے اوپر کام کیا جائے سچی نیت کے ساتھ، تو میرے خیال میں کوئی بھی دنیا میں ایسا کام نہیں ہے جو ناممکن ہو اور اس کا حل نہ ہو. آپ کی نیت ٹھیک ہو، اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے آپ کی. ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم اس ٹائم میں، کیونکہ ہمیں جب ہماری یہ رجیم چینج میں ہماری فیڈرل گورنمنٹ چینج ہوئی، ہم نے استعفے دیے پنجاب اور KP سے، تو اس کے بعد یہ حالات بہت خراب ہو گئے تھے. پھر جب دوبارہ ہم آئے 2 سال کے بعد تو حالات بالکل ایسے خراب ہو چکے تھے کہ شہروں کے اندر جو ہے وہ ناکے لگا کر اور یہاں پہ دہشت گرد گھوم رہے تھے. اس کے لیے پھر ہم نے ایک پراپر پلان بنایا، اس پلان کے اوپر ہم نے کام کیا، اور الحمدللہ بہت سے ضلع ہمارے اس لحاظ سے بڑے کلیئر ہوئے، اس کے اندر بڑی کامیابیاں ہوئیں. لیکن انفارچونیٹلی اس کے اندر کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. کولیٹرل ڈیمیج کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ پناہ لیتے ہیں آبادیوں کے اندر، اور جب آبادی کے اندر کوئی پناہ لیتا ہے اور وہاں سے حملہ کرتا ہے تو جوابی حملے کے اندر ظاہری بات ہے، چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ پولیس ہو، جب وہ جوابی حملہ کرے گی تو اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوگا، عام شہریوں کی شہادت ہوگی. عام شہریوں کی شہادت ہے کسی بھی صورت میں نہ ایز اے پالیسی، نہ ایز اے مذہب، نہ ایز اے حکومت ہمیں قابل قبول نہ تھی، نہ ہے اور نہ کبھی ہوگی. تو اس کے لیے ایک ایسا پلان بنے کہ آپ جو کرتے ہیں انٹیلیجنس بیس آپریشنز وہ آپ کریں گراؤنڈ کے اوپر، جس طرح پولیس کرتی ہے. اب آپ دیکھیں پولیس نے بھی ماشاءاللہ ہم نے CDD کو بڑا امپروو کیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس نے بہت بڑی کارروائیاں کی ہیں، بہت ضلعوں میں انہوں نے پولیس نے کارروائیاں کر کے دہشت گردوں کا خاتمہ بھی کیا ہے اور دہشت گردوں کو نکالا بھی ہے وہاں سے. لیکن ایک بھی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا اس پہ، کیونکہ وہ زمینی لڑائی کر کے اپنا آپریشن کرتے ہیں، انٹیلیجنس بیس اس جگہ پہ جہاں پہ ایسے کوئی ایلیمنٹس موجود ہوں. لیکن جب آپ گولے ماریں گے، جب آپ مارٹر ماریں گے، جب آپ ڈرون ماریں گے، تو ظاہری بات ہے اس دھماکے کے اندر پھر ان دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ عام شہری بھی جو ہے وہ شہید ہوں گے، جو بالکل قابل قبول نہیں ہے. تو اس کے لیے ایک پلان بنا کر، ایک پلان کے ساتھ چل کر، اور ان ایریاز کے اندر بالکل دہشت گردی کا خاتمہ ہر کوئی چاہتا ہے. کون چاہتا ہے کہ دہشت گردی ہو، ملک کے اندر امن نہ ہو؟ امن ہماری اولین ترجیح ہے، لیکن اس امن کو بحال بھی نہیں کر پا رہے، اور اس امن کو بحال کرنے میں بیکاز آف دا رانگ پالیسیز ہم اپنے سویلین سے نقصان کر رہے ہیں. اس سے ہو کیا رہا ہے کہ اس سے وہ جو سویلین وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ بجائے سپورٹ دینے کے الٹا وہ مخالف ہو رہے ہیں آپ کے، کیونکہ ان کا نقصان ہو رہا ہے. ہم نے بار آپریشن کیے، نقل مکانیاں کی، لوگوں کو نکالا اور کئی سال تک دوبارہ نہیں بھیجا. اس سے نقصان کیا ہوا؟ اس سے نقصان یہ ہوا کہ جب لوگوں سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں ہوئے، اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد تو اب لوگ اعتماد نہیں کر رہے. ابھی بات جوڑ کے حالات خراب ہوئے تھے، ہم نے جرگے کے ذریعے بٹھا کر، ایک جرگہ وہاں بیٹھا اور جرگے نے کہا کہ جی اس ایریا کے اندر ٹھیک ہے ہم نیچے آتے ہیں، آپ لوگ ہمیں کلیئر کر دیں. بات ہوئی تھی 20 سے 25 دن کی، اس میں لگ گئے 65 دن، لیکن اپنے اسی ٹائم میں ہم نے ان سب لوگوں کو دوبارہ بحال کر دیا تھا اور ایک بھی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا اس کے بعد، اور وہ ایریا کلیئر بھی ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر اب دوبارہ چیز اٹھنے لگی ہے اور ایریا میں چلے گئے ہیں. اب پھر میں نے سنا ہے کہ کل سے پھر نقل مکانی شروع ہے وہاں پر لوگوں کی، لیکن جرگے کے بغیر شروع ہے. پچھلی دفعہ جرگے کے ساتھ ہم نے کی تھی، جرگے نے فیصلہ کیا تھا، حکومت نے فیصلہ نہیں کیا تھا.
جرگے نے فیصلہ کیا تھا, لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم اتنے دنوں کے لیے نیچے آ جاتے ہیں, ہم نے ان کو سہولیات دی اور وہ نیچے آتے ہیں اور انہوں نے ویلکم کیا کہ آپ یہاں ایریا کلیئر کر دیں. لیکن اب تو رسی نکالنے والا جو کام ہے کہ آپ رسی ان کو نکال رہے ہیں وہاں سے, پھر ان کے لیے وہ ارینجمنٹ بھی نہیں کرتے آپ جو کرنی چاہیے ان کے لیے. تو میرے خیال میں اس طریقے سے ڈنڈے کے زور پر جو آپ کریں گے تو عوام کا تعاون بھی ساتھ نہیں ہوگا اور عوام کے اندر پھر خدشات بھی بڑھیں گے, عوام کے تفضات بھی بڑھیں گے اور اس طریقے سے کامیابی بھی جو پہلے سے رواں صاحب کر چکے نہیں ملی تو آگے بھی نہیں ملے گی. اور باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان ان پلیس ہے, ہم نے اپنے پچھلے اس پورے 2 سال کے اندر پروونشل ایکشن پلان بھی بنایا ہے, وہ بنا کر ہم نے اس کی پریزنٹیشن بھی دی ہے ان کو کہ یہ طریقہ کار ہے. ہمارے حالات کو دیکھ کر, ہماری بارڈر کو دیکھ کر, ہمارے ایریاز کو دیکھتے ہوئے اس طریقے سے اگر ہم کام کریں تو زیادہ بہتر ہے. وہ ہم نے ان کو پیش کیا, اس پر ڈسکشن ہوئی, لیکن اس کے اوپر وہ اس طریقے سے درآمد نہیں کر رہے ہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جو ہمارا پروویشنل ایکشن پلان بنا ہوا ہے, جو ہمارے نائب وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب ہیں, وہ دوبارہ بیٹھے اسی پروویشنل ایکشن پلان کے مطابق ان سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ جی یہ جو پلان ہے اس کے اوپر بیٹھ کے اس طریقہ کار سے آپ یہ کام کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے. دیکھیں یہ تو جو بات ہوتی ہے نا کسی دہشت گردوں کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے, کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا اس چیز کو. طریقہ کار غلط ہے, خاتمہ بھی ہونا چاہیے ایسے طریقہ کار سے ہونا چاہیے اس میں کولیٹرل ڈیمیج بھی نہ ہو, لوگوں کا نقصان بھی نہ ہو, نہ جانی نقصان ہو نہ مالی نقصان ہو. اور ظاہری بات ہے اس طرح کے عمل سے اگر ہماری فورسز کا, فوج کا یا پولیس کا بھی کوئی نقصان ہوتا ہے, کوئی شہادت ہوتی ہے تو وہ بھی ہمارے بچے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ پروونشل ایکشن پلان پہ بڑا ہم نے 6-7 مہینے کام کیا تھا, اس کے بعد ہم نے اس کو پریزنٹ کیا ہے. تو اس کو اگر ذرا دیکھ لیا جائے اور حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی اقدامات کیے جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے بہت اچھے خاطر خواہ رزلٹس آئیں گے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو.